نہایت کریم ہیں۔ اگر ان کا فضل و کرم نہ ہو تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم اس خط کا مطالعہ کر رہے ہیں یا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو حضرت یعقوب نے، یہ یعقوب علیہ السلام نہیں، عہد عتیق والے، بلکہ اہل جدید والے یعقوب ہیں جو جناب مسیح کے رشتے کے بھائی لگتے تھے۔ اور ہم نے اس کے 3 رکوع یا 3 ابواب کا مطالعہ کر لیا تھا۔ اب ہم چوتھے رکوع میں پہنچتے ہیں۔ تیسرے رکوع کی آخری آیت یہ تھی کہ اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ذہن میں ایک سوال اٹھتا تھا کہ یہ تو آپ کی بہت اچھی بات ہے، لیکن عملی طور پر ہمیں ایسا دکھائی نہیں دیتا، بلکہ ہمیں جھگڑے، تفرقے، لڑائیاں، جنگ و جدال اور یہ ساری باتیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو پھر یہ کہاں سے آ گئی؟ اس لیے چوتھا باب سے جب شروع ہوتا ہے تو اسی چیز پہ زور دیا گیا ہے اور وجوہ بتائی گئی ہیں کہ کیوں یہ لڑائی جھگڑے ہیں، کیوں دنگے فساد ہیں۔ اس کی پہلی 10 آیات کا ترجمے کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ اے زنا کرنے والیو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا کی دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ بس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے کہ جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے، کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو؟ وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہگارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے۔ خدا کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ کیونکہ 11ویں آیت سے پھر اے بھائیو آ رہا ہے تو دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ جناب یعقوب بتاتے ہیں کہ یہ لڑائی اور جھگڑے اور یہ فساد اور یہ کہاں سے آ گئے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد پیدا کرتی ہیں۔ پہلی آیت بڑی مشکل ہے کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ جس لفظ کا ترجمہ خواہش کیا گیا ہے وہ صرف خواہش نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، مثبت معنی میں نہیں۔ ایک تو خواہش یہ ہے کہ ہم آپ کا بھلا چاہیں اور ایک یہ ہے کہ آپ کا برا چاہیں، تو یہ منفی والا ہے کہ اس لیے لڑائی جھگڑے ہیں کہ تم دوسروں کے فائدے کی بات نہیں کرتے، دوسروں کا نقصان چاہتے ہو اور ان کو نقصان پہنچاتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تم خواہش کرتے ہو اور وہ تمہیں ملتا نہیں۔ اس سے پہلے تھا کہ جو یہ خواہشیں وہ ہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد پیدا کرتی ہیں۔ یہ اعضاء کیا بلا ہے؟ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ پورے چرچ کو، کلیسا کو مسیح کا بدن کہا گیا ہے، تو اعضاء سے مراد یہ افراد ہیں، لیکن یہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے اعضاء ہیں۔ مصیبت ہے کہ ہاتھ کا فساد پھیلاتا ہے، پیر فساد پھیلاتے ہیں، یہ نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر یہ بسا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم فساد کرتے ہیں۔ تو اعضاء سے مراد وہ نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی خواہشات ہیں جن کی وجہ سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ تمہیں نہیں ملتا کیونکہ مانگتے نہیں ہو، اور مانگتے ہو تو پاتے نہیں ہو۔ اب یہ وہی یہودی طریقہ کار ہے کہ پاتے نہیں ہو یعنی خدا سے مانگتے نہیں ہو، اس لیے خدا تمہیں دیتا نہیں ہے۔ پچھلے باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بات مذہب کے بارے میں کہی گئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ ہے لیکن آپ عمل نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور مثال یہ دی گئی تھی کہ اگر کوئی غریب آدمی آتا ہے، کوئی بھائی ہو یا بہن ہو،
کپڑوں کی ان کو تنگی ہو، کھانے کی تنگی ہو، اور آپ صرف دعائیں ان کو دیں کہ جاؤ بیٹا خوش رہو، جہاں بھی رہو آباد رہو، لیکن کوئی کپڑے نہیں دیں، کھانے کو نہ دیں، تو بھائی یہ آپ نے اپنے ایمان کو عمل کا چونکہ جامہ نہیں پہنایا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ بھی یہی تھا، ہم نے مثال دی تھی کہ اگر ہمارے پاس کوئی آدمی آ جائے اور وہ کہے کہ میرا نام یوسف مسیح ہے اور مجھے پیسے چاہیے، تو کیا ہم ان کی مدد کریں گے؟ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ وہ آتا ہے اور وہ چرچ سے کہتا ہے، اور چرچ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ میں فلاں ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں، فلاں چرچ سے میرا تعلق ہے، تاکہ ویریفائی کیا جا سکے کہ یہ غریب ہے یا نہیں، صاحب ایمان ہے یا نہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی آ جائے آپ اس کو دے دیں، یوں تو بھیا قارون کا خزانہ خالی ہو جائے گا لیکن کوئی بھی کسی کا کچھ نہیں ہوگا۔ تو چرچ کے اندر ایک خرابی ہے، یہاں پہ جو مانگنے کی بات آ رہی ہے، ایک سے زیادہ خطرناک بات کی جا رہی ہے۔ آپ یہ مانگتے کہاں ہیں جو آپ کو ملتا نہیں؟ آپ گھر میں مانگتے ہیں، یہ دعاؤں کا ایک تصور ہے، لیکن بنیادی طور پر جو چرچ کے اندر دعا مانگنے کا تصور ہے کہ سب مل کے دعا مانگتے ہیں، تو مذہب کو یہاں پہ فتنہ فساد کی جڑ ٹھہرایا گیا ہے، جو ایک حقیقت ہے کہ مذہب کے نام پہ ہم جتنا لڑتے ہیں اور جتنا دنگا فساد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، شاید کسی اور کام میں نہیں کرتے۔ مذہب کا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کا استعمال یہ کیا ہوا ہے کہ دوسروں سے لڑنے کے لیے، بد دعائیں دینے کے لیے، دوسروں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ہم مذہب کو استعمال کرتے ہیں۔ تو تم پہلے تو مانگتے نہیں ہو، مانگتے ہو تو بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ اس کے فوراً بعد آ رہا ہے کہ اے جناح کرنے والی ہو۔ اس لفظ نے بڑا تنگ کیا ہے لوگوں کو اور مفسرین کو کہ کیا یہ جناح کرنے والی خواتین کے بارے میں یا طوائفوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ عہد عتیق سے اور یہودیت سے ناواقفیت کی بنا پر یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ عہد عتیق میں ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص خدا کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھتا ہے اور غیر خدا کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھتا ہے اور غیر خدا کے ساتھ بھی، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم تمام جو اہل ایمان ہیں وہ ایسے ہیں جیسے خدا کی کوئی بیوی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہمارا رشتہ ایسے جڑا ہوا ہے، اور اس رشتے میں وہی شرط ہے جو میاں بیوی کے تعلقات میں ہوتی ہے کہ کسی اور آدمی کو شامل نہیں کریں گے، کوئی تیسرا نہیں آئے گا۔ یہ تعلقات خراب ہے، اور کسی نے خدا نے کہا کہ میں غیرت مند خدا ہوں، جیسے غیرت مند شوہر اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے اور اس کے عاشق کو قتل کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے اگر کوئی شخص خدا کو مانتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی کو خدائی کا درجہ دیتا ہے یا وہی اس کے حقوق ادا کرتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ تو مشرکوں کے لیے زانی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اس لیے جب مسیح نے یہ کہا تھا کہ ہے زانیوں، تو کہا گیا بھائی یہ تو گالیاں دیتی ہیں۔ ہمارے نزدیک گالیاں ہیں، لیکن ان کے نزدیک گالی نہیں تھی، ان کے نزدیک یہ تھا کہ تم خدا سے اور دوسرے خداؤں سے تعلقات ایک وقت میں قائم رکھتے ہو، تو ایک بیوی ایک ہی شوہر کی ہوا کرتی ہے، اہل ایمان ایک ہی خدا کے ہوا کرتے ہیں، وہ بٹ کے نہیں جاتے۔ یہ اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ بہت سارے خدا تھے، آپ کے جتنے بھی خدا ہوں کم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندو مت میں 33 کروڑ خدا ہیں، ایک خدا کو دوسرے خدا سے کوئی شکایت نہیں ہے، اتنا بڑا وسیع ہے میدان، جتنے خدا ہیں 33 کروڑ ہے دھرے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ مسیح کو قبول کر لیں، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ 33 کروڑ میں 33 کروڑ ایک کر کے وہ اس کا بھی بت رکھ لیتا ہے یا اس نے اور بت رکھے ہوئے ہیں۔ اسلام میں اور یہودیت میں مشکل یہ ہے کہ خدا کے لیے جگہ ایسی ہے کہ اس باریک نالی میں صرف ایک ہی خدا آ سکتا ہے، دوسرا اندر ڈالنے کے لیے پہلے والے کو نکالنا پڑتا ہے، دو نہیں آ سکتے۔ اس لیے نہ یہودیت شرک برداشت کرتی ہے نہ اسلام شرک برداشت کرتا ہے، تو جو شرک کرتے ہیں ان کو مشرک کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، اور بائبل کی اصطلاح میں ان کو زانی کہا گیا ہے، زناکار کہا گیا ہے۔ اگر یہ ذہن میں آپ کے آ جائے تو اب آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ حزقیل کے 23 میں باب میں جو کہتے ہیں کہ رب بےہودہ ہے، اس میں کیا ایسی بات بکواس لکھی ہوئی ہے کہ صاحب توبہ 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 استغفار کار پکڑتے ہیں، پڑھ کے دکھائے پیسے دیں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مرد اور عورت کے بارے میں تعلق ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وہ مرد اور عورت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ سوری بھیا، یہاں پہ لفظ موائے خالدیس استعمال کیا گیا ہے،
جو زناکار عورتوں کے لیے، طوائفوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ دو لفظ ہیں جنانی میں، اور ان میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ گڑبڑ ہوتی ہے۔ ایک جو ہے وہ پورنیا ہے، اور ایک جو ہے وہ موائے خاص ہے۔ اردو میں مجبوری ہے ہمارے پاس دونوں کے لیے ایک ہی لفظ زنا ہے عام طور پر، لیکن اسلام میں اس کے لیے فقہ میں دو الگ الفاظ ہیں۔ پورنیا وہ ہے جو وہ عورت کرتی ہے جو غیر شادی شدہ ہے۔ موائے خاص وہ ہے جو کہ شادی شدہ عورت کرتی ہے۔ تو جو غیر شادی شدہ عورت زنا کرتی ہے اس کو اردو میں اب عربی سے اصطلاح لی گئے زنائے محسن کہتے ہیں، میم ہے سواد نون، اور غیر محسن۔ اور جو شادی شدہ ہے اگر وہ زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کو زنائے محسن کہتے ہیں۔ حسن عربی میں قلعے کو کہتے ہیں۔ قلعے میں محفوظ ہے، جس نے شادی کر لی وہ ایک محفوظ مقام پر آ گئی ہے۔ اب اس کی حفاظت کرنا اس کے شوہر کا کام ہے۔ اگر وہ اپنے تعلقات کسی غیر مرد سے قائم کرتی ہے تو لہذا یہ ہے کہ وہ غداری کر رہی ہے اپنے اس حاکم سے جو کہ اس کے قلعے کا محافظ ہے۔ اس کو موئے خاص کہتے ہیں۔ جب مسیح نے یہ کہا تھا کہ صاحب تمہیں شادی جو ہے اگر کی ہے تو ہم نے طلاق دینے کی کوئی اجازت نہیں ہے، صرف ایک شرط پہ، اور وہ پورنیا کی شرط پہ، وہاں پہ موئے خاص نہیں ہے۔ عام طور پر لوگوں نے ترجمہ اس کا اڈلٹری کیا ہے انگریزی میں، لیکن انگریزی میں اڈلٹری میں اور فورنیکیشن میں فرق ہے۔ اڈلٹری وہی ہے جو شادی شدہ افراد کے درمیان یا دونوں میں سے ایک شادی شدہ ہو، اور فورنیکیشن وہ ہے جس میں دونوں غیر شادی شدہ ہوں۔ اب اس کا کس کی طرف اشارہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی ہے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے اس کے کسی اور سے تعلقات ہیں، آپ بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات، لیکن یہ جو عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ آپ کو تو معلوم ہو آپ کے بیوی سے اور تعلقات ہیں، آپ نے اس کو طلاق دے دی، لیکن اگر بیوی کو معلوم ہو کہ اس کے شوہر کے کسی اور سے تعلقات ہیں، وہ بھی اڈلٹری ہے، تو وہ کیوں نہیں طلاق دے سکتی؟ اس کو بھی تو آپ اجازت دے کہ وہ طلاق دے دے۔ اس کے لیے آپ نہیں کہتے نہیں اللہ معاف کرے گا، کہ اللہ کیوں معاف کرے گا؟ تو اس کو کیوں نہیں معاف کرتا بھائی؟ عورتوں کو معاف کرتے ہوئے گھبراتا ہے، مردوں کو فوراً معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ مردوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اس لیے ہمیں مسلسل تشریح نو کی ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ نئے سرے سے تشریح کریں اور پورے ڈیٹا کو دیکھیں۔ اب اس جو پورنیا کی بات کی گئی ہے اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ شادی سے پہلے اس نے کوئی غلط کام کیا تھا اور آپ کو معلوم ہوتا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ نہیں میں تو بالکل کنواری ہوں، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کنواری نہیں ہے، تو آپ اسے طلاق دے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ایک اور ہے جو یہودیوں کی تشریح ہے، وہ یہ ہے کہ پورنیا کی تشریح یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ایسے رشتے میں شادی کی جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن آپ کافر سے آپ نے کر لی۔ اب آپ آتے ہیں، اب آپ کیا کریں مصیبت میں؟ فرض کیجئے کہ ہم پارسی ہیں، پارسیوں کے ہاں اگرچہ اس وقت وہ یہ کام کرتے نہیں ہیں، لیکن مذہب میں یہ اجازت ہے کہ بھائی بہن آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ مصریوں کے ہاں یہ اجازت تھی کہ بھائی بہن شادی کر سکتے تھے، تو بہت سارے فرعونوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیوی جو ان کی بہن ہوتی تھی اور سگی بہن ہوتی تھی، وہ اس کو انسیسٹ نہیں گنتے تھے، زنا نہیں گنتے تھے، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ہی آپ شادی کرتے ہیں آپ کی پوری جائیداد اب بیوی کے نام پہ چلی جاتی ہے۔ اب بیوی کے نام پہ چلی جاتی ہے تو بادشاہت اس خاندان میں چلی جائے گی جو بیوی کا ہے۔ اس سے روکنے کا ایک طریقہ یہی تھا کہ وہ اپنی بہن سے شادی کر لیتے تاکہ گھر کی بات گھر میں رہے، باہر نہ جانے پائے۔ یہ ان کے پاس ایک طریقہ کار تھا، وہ اس پہ عمل کرتے تھے۔ اب اگر ہم پارسی ہیں، ہم نے اپنی بہن سے شادی کر رکھی ہے، اب ہم مسیحی ہو جاتے ہیں، اب ہم اپنی اس بیوی کو طلاق دیں یا نہ دیں؟ مسیح نے کہا طلاق نہیں دو۔ عہد عتیق میں لکھا ہوا ہے کہ خدا طلاق کو پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ اگر اس کو طلاق دیتے ہیں تو ایک جرم یہ کرتے ہیں کہ کہا گیا تھا کہ طلاق نہیں دینا، ہم نے طلاق دے دی۔ طلاق نہیں دیتے تو شریعت کی روح سے یہ زنا ہے، اب جائے تو کدھر جائے؟ تو یہودی علماء نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ جب اس نے شادی کی تھی اس مذہب میں یہ جائز تھی، یہ شادی تھی، لیکن شریعت کے اعتبار سے، شریعت موسوی کے اعتبار سے وہ شادی تھی ہی نہیں، کیونکہ آپ بہن سے شادی کر ہی نہیں سکتے۔
تو آپ طلاق نہیں دے رہے ہیں، بلکہ پہلے رشتے کو آپ کل عدم قرار دے رہے ہیں کہ وہ نال اینڈ وائڈ ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ تو مسیح نے یہ کہا کہ اگر کسی کی پہلے سے ایسی شادی ہوئی ہے جو کہ ان رشتوں میں ہے جن کی شریعت میں ممانعت ہے، جن کا احبار کے 18ویں باب میں ذکر ہے، تو وہ اس کو چھوڑ دے، کیونکہ اس کی پہلے طلاق شادی ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ شادی، وہ اس کو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میری شادی ہوئی نہیں ہے، وہ غلط تھی قانونی طور پر، تو نال اینڈ وائڈ ہے۔ تو قانون میں ایک بات ہے کہ اگر نال اینڈ وائڈ ہے اور ایک میں آپ طلاق دیتے ہیں تو یہ طلاق نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ ماخذ لیس کے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ وہ ہیں جو شادی شدہ ہیں۔ کیا مومن ہو، تمہاری شادی مسیح کے ساتھ ہو چکی ہے، تمہاری شادی خدا کے ساتھ ہو چکی ہے، تم اس رشتے میں تمہیں باندھا گیا ہے۔ اب اگر تم کسی اور سے تعلق رکھتے ہو تو لہٰذا یہ زناکاری ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اے زنا کرنے والیو، کیا تم نہیں جانتی، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے۔ اب یہاں یونانی زبان میں بڑی عجیب و غریب ہے، یہاں پہ جو دنیا ہے یونانی زبان میں کاسماس ہے۔ کاسماس کائنات بھی ہے، یہ زمین بھی ہے، اس زمین پہ رہنے والے بھی ہیں، اور وہ سوچ بھی ہے جو صرف زمینی لوگوں کی ہوتی ہے اور آسمانی لوگوں کی نہیں ہوتی، کہ جو زمین پہ رہنے والے صرف زمین کے انداز میں سوچتے ہیں اور خدا کے بارے میں جو آسمان پر ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتے، تو ان کی دنیاوی سوچ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اس دنیا کی بات نہیں کی جائے بلکہ دنیاوی سوچ کی بات کر رہی ہے، کہ جو دنیاوی سوچ رکھتے ہیں، صرف دنیا سے پیار کرتے ہیں، اہل دنیا کی باتیں، ان سے تو آپ کو پیار محبت کا اظہار کرنا ہے، تو خدا نے بھی کیا کہ خدا نے دنیا سے اتنا پیار کیا۔ وہاں پہ بھی کاسماس ہے، لیکن اس کاسماس کی ہمیشہ ایک معنی نہیں ہوتی، تو وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے۔ اگر خدا کے دشمن بننے چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ اس کے بعد 5ویں آیت پھر مفسرین کے لیے عذاب ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے؟ جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے، کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو؟ لکھا گیا ہے کہ کیا کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے، اور یہ کتاب مقدس کی کسی آیت کا حوالہ نہیں ہے۔ پورے کلام مقدس میں یہ آیت موجود ہی نہیں ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اب کیا کرے آدمی؟ اس کے پاس کوئی دوسری بائبل تھی جس سے حوالہ دیا ہے، آیت ہی نہیں ملتی۔ لیکن ایک طریقہ کار جو ہے، جیسے یہاں پر لکھا ہے، کیا کتاب مقدس میں یہ لکھا ہے کہ وہ ناصری کہلائے گا؟ آپ پڑھ لیں، کہیں بھی آیت نہیں لکھی ہوئی۔ تو کیا متی نے غلط حوالہ دیا ہے؟ جو لوگ یہودیت سے واقف نہیں ہیں اور یہودی طریقہ کار سے واقف نہیں ہیں، ان کو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کتاب مقدس یہ کہتی ہے تو ہم حوالہ کوٹ کرتے ہیں، انورٹڈ کاماز لگا دیتے ہیں، ہماری یہی توقع ہوتی ہے۔ یہودیوں کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ وہ بعض اوقات کسی آیت کا حوالہ نہیں دیتے بلکہ موضوع کا، سبجیکٹ کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس موضوع کے بارے میں کیا ہے۔ لیکن وہاں پہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ناصری کہلائے گا، ناصرت کا نام ہی نہیں ہے ایجازیق میں۔ لیکن آپ ایک اور عبارت دیکھتے ہیں، اور وہ آپ کو یہ عبارت جو تھی یہ متی کی انجیل کی تھی، یوحنا میں ملتی ہے، کہ جب ایک صحابی دوسرے بھائی سے جا کے کہتا ہے کہ بھائی دیکھو وہ نبی آیا ہے، اس کا ناصرت سے تعلق ہے، وہ کہتا ہے کہ ناصرت سے بھی کوئی اچھی خبر آئی؟ تو وہ ناصرت کے بارے میں چونکہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور زیادہ تر وہاں پہ غیر یہودی رہتے تھے، تو سمجھتے تھے کافروں کے وطن سے کون سی اچھی بات نکلے گی، وہاں سے کوئی نبی تو نہیں نکل سکتا۔ تو لیکن یہ کہیں بھی نہیں لکھا۔ تو لیکن ناصرت کے لوگوں سے وہ نفرت کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا جب مسیح پہ مقدمہ چل رہا ہے تو حضرت پطرس سے یہ کہا جاتا ہے، ابے یہ بھی ناصری ہے، گلیلی ہے، اس کی بھی زبان سے اندازہ ہوتا ہے، وہی کی بولی بولتا ہے، تو گاؤں کا ہے تو لہٰذا وہ پیڈو ہے۔ تو ان سے وہ نفرت کرتے تھے۔ تو وہاں پہ مفہوم یہ ہے کہ اس سے نفرت کی جائے گی، اور یہ کتاب مقدس میں پوری عبارت موجود ہے کہ جب مسیحا آئے گا تو لوگ اس کی نہیں مانیں گے۔ تو یہاں پر بھی پوری عبارت کی کسی عبارت کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ مضمون کی طرف اشارہ ہے، اور مضمون یہ ہے کہ جو روح اس نے ہمارے اندر بسائی ہے، کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے کہ جس کا انجام حسد ہو؟ جواب یہ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کون سی روح ہے؟ انگریزی میں عذاب ہے
اردو میں یہ ایک اور عذاب ہے، انگریزی کا الگ ہے۔ انگریزی میں جب آپ اسپرٹ لکھتے ہیں، آپ کو طے کرنا ہے ترجمہ کرنے والے کو ایس چھوٹا لکھے یا بڑا لکھے۔ اگر بڑا لکھتا ہے کیپٹل ایس سے تو پھر روح القدس کی طرف اشارہ ہے، اگر چھوٹا لکھتا ہے تو پھر عام روح جس کو ہم کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اردو میں بھی روح کا مصیبت ساز یہ ہے کہ کبھی روح القدس کے معنی میں ہے اور کبھی روح کسی اور مفہوم میں جان کے معنی میں بھی ہے۔ تو یہ کون سی روح ہے کہ جو ہمیں عطا کی ہے؟ ظاہر ہے کہ روح القدس تو کوئی ایسی توقع ہم سے نہیں رکھ سکتا، نہ ایسی کوئی آرزو کرے گا جس کا انجام حسد ہو۔ تو یہ ہے کہ ہماری اندر کی فطرت جو ہے، جو اس نے ہمیں دی ہے، کیا خدا نے جو رحیم و کریم خدا ہے، مہربان خدا ہے، کیا وہ ہمیں کوئی ایسی سوچ دے دے گا جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے رہے اور ایک دوسرے سے لڑے جھگڑے؟ یہ تو وہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ روح یا یہ سوچ اس کی عطا کردہ نہیں ہے۔ تو اب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کتاب مقدس کیا بے فائدہ کہتی ہے، آپ کو حوالہ نہیں ڈھونڈنا ہے کیونکہ کوئی حوالہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ صرف ایک موضوع ہے۔ موضوع یہ ہے کہ خدا نے انسان کو جب اپنی شکل و صورت پہ بنایا، اپنی صفات کے ساتھ پیدا کیا، تو وہ چونکہ رحم کرتا ہے، پیار کرتا ہے، وہ نفرتیں نہیں کرتا، وہ حسد نہیں کرتا، وہ بغض نہیں رکھتا، انات نہیں رکھتا، تو ظاہر ہے کہ ہم سے بھی یہ توقع نہیں رکھے گا کہ ہم ایسی سوچ رکھیں۔ ہمیں ویسی سوچ رکھنا ہے جیسے اس کی ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے۔ اب آپ یہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحب وہ ہمیں کس چیز کی زیادہ توفیق بخشتا ہے؟ حسد کی۔ پیچھے جملہ تو یہی ہے، اردو سے گڑبڑ لگتی ہے، نہیں آگے آ رہا ہے، اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ تو یہ توفیق جو ہے ان لوگوں کی ہے جو فروتن ہیں، جو خاکسار ہیں، جو اپنے آپ کو نیچا سمجھتے ہیں، جو اپنا کمتر سمجھتے ہیں۔ اس سے ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ کلیسا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جو ہے خاکسار ہیں، ایک وہ ہیں جو مغرور ہیں۔ یہ اس آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ کلیسا کے اندر خاکسار اور مغرور دونوں بستے ہیں، بلکہ یہ کلیسا کے حقیقی جو ممبرز ہیں وہ ہیں جو خاکسار ہیں۔ کہ مغروروں کا تو خدا مقابلہ کرتا ہے، تو وہ اس کی جماعت کے لوگ کیسے ہوں گے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک ہم پھر پڑھتے ہیں، اور آپ دیکھیے، بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہ گارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو۔ افسوس اور ماتم کرو، رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے گی، تمہاری خوشی اداسی سے۔ خدا کے سامنے فروخت نہیں کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ اردو کا ترجمہ پڑھتے ہوئے آپ کو شاید احساس نہیں ہوتا، جب آپ یونانی کو سامنے رکھتے ہیں تو بڑی دلچسپ چیز ہے۔ پہلے جو کہا ہے کہ اس کے تابع ہو جاؤ، وہ ہے ہوپو تاگیتے۔ ہوپو اوپر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہوپر جب استعمال ہوتا ہے تو وہ اوپر ہے، جب ہوپو ہے تو وہ نیچے ہے، کسی کے نیچے ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں، اس کے بعد آ رہا ہے قریب آ جاؤ کے لیے ہے اینگے ساتے۔ چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اپنے ہاتھ صاف کرو، وہاں پہ ہے کتھری ساتے، اور کتھری ساتے وہی ہے جیسے اردو کا لفظ ستھرا آیا ہے، اپنے ہاتھ ستھرے کر لو، صاف کر لو۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ہگنیا ساتے، پاک کرو، صاف کرو اپنے دلوں کو۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے تالائے پورے ساتے، کہ غم کرو۔ پھر اس کے بعد مینتھے ساتے، رو، بلبلاؤ، شور مچاؤ۔ اور پھر اس کے بعد ہے کلاؤ ساتے، رو۔ دونوں میں فرق یہ ہے، پہلا لفظ جو ہے زور سے روتے ہیں، اور دوسرا جو ہے جب آپ خاموشی روتے ہیں، آپ کے صرف آنسو بہ رہے ہیں، تو یہ ہے۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے اللہ بلا کرے 10ویں آیت میں تاپینوں سے تھیتے، اپنے آپ کو فروتن بناؤ۔ پھر اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں، اب ہم صرف وہ لفظ پڑھتے ہیں جو ہم نے یونانی میں پڑھے ہیں، اور اردو ترجمے میں آپ دیکھیں، اور ہم گنیں گے 7ویں آیت میں
خدا تابع ہو جاؤ، پھر مقابلہ کرو، پھر نزدیک جاؤ، پھر صاف کرو ہاتھ، پھر دلوں کو پاک کرو، پھر ماتم کرو، رو، افسوس کرو، اور اس کے بعد فروتنی کرو اور خوشی سے افسوس اور ماتم کرو۔ یہاں پہ اور رو یونانی زبان میں 3 لفظ ہیں، افسوس کرو، ماتم کرو اور رو، تو یہ 10 بن جاتے ہیں۔ 4 آیات کے اندر 10 لفظ ایسے آئے ہیں جو فعل امر ہے، امپیریٹو ہے، حکم ہے۔ یہ مشورہ نہیں ہے کہ ایسا کرو گے تو اچھا ہوگا، بلکہ حکم ہے۔ عہد عتیق میں یہودیوں کو 10 احکام دیے گئے تھے، اس کے مقابلے پہ یہاں پر بھی 10 احکام ہیں، 10 کے مقابلے پہ 10 احکام ہیں، کہ وہ اپنی جگہ پر ہیں صحیح ہے، یہ اپنی جگہ پر ہیں۔ اگر یہ کرو گے اور خدا اس کا شیطان کا مقابلہ کرو، اور پہلے آیا تھا کہ خدا جو ہے وہ شریر کا مقابلہ کرتا ہے، یہ دونوں کام ایک ہے۔ اردو کا ترجمہ ہے مقابلہ کرو، یونانی زبان میں ہے کہ اس کے مقابلے پر ڈٹ جاؤ، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ استاتے جو ہے اسی سے انگریزی کا لفظ اسٹینڈ، اسٹینڈنگ اور اسٹیٹس آئے ہیں، کہ اس کے مقابلے پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، جو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹک ٹو یور گنس، اپنی بندوقیں سنبھال لو اور اس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ 10 احکام ہیں، 4 آیات کے اندر بار بار یہ کہا جائے کس طرح سے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ مشورے نہیں ہیں کہ ایسا کرو تو اچھا ہے، بلکہ یہ حکم ہے کہ ایسا کرو۔ اب ہوگا کیا؟ چلے بھئی آپ نے کر لیا، شیطان دور بھاگ گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ دور بھاگ جائے گا؟ ہم شیطان سامنے بیٹھا تو ہم اسے کہیں شیطان مردود بھاگ جا، وہ بھاگ جائے گا، یا آؤ کشتی لڑ لیں، وہ کشتی لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر وہ کوئی روحانی مخلوق ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی بم تو اس کو مار نہیں سکتے، اس کا کچھ نہیں بگاڑے گا، گولی مارے گا شیطان پہ اثر نہیں ہوگا، تو شیطان کے مقابلے پہ ڈٹ کے کیسے کھڑے ہو جائیں گے؟ تو پہلے جہاں سے شروع ہوا تھا کہ لڑائی اور جھگڑے کہاں سے آ گئے، اب اس کا تعلق یہ ہے کہ یہ لڑائی اور جھگڑے چھوڑ دو، یہ شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ شیطانی حرکتیں ہیں۔ اب جو تھا کہ لڑائی جھگڑے کہاں سے آ گئے، پہلے یہ کہا گیا کہ تمہاری خواہشوں سے جو تمہارے اعضاء میں بستی ہیں، اب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطان ہمیں اکساتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑیں، ہم ایک دوسرے سے جھگڑیں۔ اور خدا کے گھر میں شیطان کا کیا کام؟ یہاں یہ لڑائی جھگڑوں کی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ وہ ہیں جو خدا کے گھر میں ہوتی ہیں۔ یہ مزے کی بات یہی ہے کہ یہ مذہب کا ایک جگہ ہے جہاں پہ لوگ خدا کی عبادت کے لیے آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ خدا کے ساتھ یگانگت کا مظاہرہ کر سکیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے دل دیا ہے، ایک دوسرے سے بنتی نہیں ہے، خدا سے بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ یہ منافقت کی انتہا ہے، اور اس کے پیچھے شیطان کار فرما ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر شیطان یہ سب کچھ کرا رہا ہے تو بھئی شیطان کو سزا دے، مجھے کاہے کو دیتے ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے؟ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب وہ پولیس والے، رینجرز اور دوسرے پکڑ رہے ہیں ان لوگوں کو جو مدد کرتے تھے دہشت گردوں کی۔ تو دہشت گردی کی مدد کرنے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا کہ دہشت گردی کرنے والا۔ قانون میں ایک مسئلہ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی کے گھر میں گھسنا ہے، اسی وجہ کہ اس کی دیواریں اونچی ہیں، تالے لگا کے رکھتا ہے، دیوار پھاند نہیں سکتے، اب کیا کریں؟ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی کے گھر میں ایک بہت بڑی زینہ ہے، سیڑھی ہے، ہمیں سے کہتا ہے بھائی سیڑھی دے دیں، کیا کرنا ہے؟ پڑوسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہے۔ یہ اگر سیڑھی دے دیتے ہیں اور یہ قانون میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم سیڑھی کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو جو ہماری سزا ہے وہی سزا ان کی ہے، تو یہ اکمپلس ہے قانون کی زبان میں، یہ ہمارے اس جرم کے شریک ہیں۔ شیطان تو اکساتا ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ آپ اس کا کہا بھی مانیں؟ اس کا کام اکسانا ہے، وہ اپنا فرض نبھا رہا ہے، آپ اپنا فرض نبھائیں، آپ اس کے مقابلے پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائے کہ میں نہیں یہ کرتا بھائی۔
ہاں، اگر ہم ان سے کہیں کہ بھائی ہمیں سیڑھی اس لیے چاہیے کہ ہمیں اوپر کوئی رنگ ونگ کرنا ہے اور یہ دے دیں اور ہم اس کو کسی گھر میں کودنے کے لیے استعمال کریں، تو اب یہ مجرم نہیں ہے، اب یہ اکمپلس نہیں ہے قانون کی نگاہ میں۔ لیکن اگر ہم نے بتا دیا کہ ہم کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے دے دی سیڑھی، تو اب یہ مجرم ہے۔ تو اسی طرح سے اگر شیطان اکساتا ہے اور ہم اس کا کہا مانتے ہیں تو ہم اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ خدا ہمیں کیوں سزا دیتا ہے، تو شیطان نے بہکایا۔ بھئی شیطان نے بہکایا، لیکن شیطان نے ہمارے ہاتھ تو نہیں باندھے ہوئے تھے کہ ہم سے زبردستی وہ کام کروا لے۔ اس نے تو صرف ایک کام بتایا اور ہم نے کر دیا۔